दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे फितना का जिक्र करेंगे जिसके बारे में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया। जी हां, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। सामीन, दोस्तों जरा तसव्वुर करें, पिछले 30 दिनों से समंदर में ऐसा तूफान चल रहा है जैसे कयामत के दहलीज पर खड़े हों। अंधेरा, चीखती हवाएं और लहरें जो जहाज को कभी आसमान तक उछालती हैं, कभी गहरे पानी में दफन करने लगती हैं। हजरत कमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो और उनके 37 साथी बेबस हो चुके हैं। जबान पर बस एक दुआ, या अल्लाह बचा ले। और फिर धुंध और खौफ के आलम में दोस्तों हर लम्हा जिंदगी मौत की कश्मकश में घूम रही है। दरमियान अचानक एक जजीरा नजर आता है। सब समझते हैं निजात मिल गई, मगर जैसे ही कदम साहिल पर पड़ता है, सामने एक बालों से ढकी अजीब मखलूक खड़ी है। मैं जस्सा हूं, और वो उन्हें एक इबादतगाह की तरफ ले जाती है, जहां जंजीरों में जकड़ा एक हैबतनाक कैदी बैठा है, जो बेसान, तबरिया और जोहर के ऐसे सवालात करता है जैसे सब कुछ जानता हो। फिर एक जुमला बोलता है जो रूह तक हिला देता है, मैं अल मसीह दज्जाल हूं। अब सवाल यह है कि वो जजीरा कहाँ है और ये कैदी आखिर चाहता क्या है। पिछले 30 दिनों से समंदर में ऐसा हौलनाक तूफान चल रहा था कि जैसे कयामत का मंजर हो। हवाएं चीख रही थीं, बादल गरज रहे थे, और लहरें पहाड़ों की तरह उठकर जहाज से टकरा रही थीं। कभी जहाज आसमान की तरफ उछलता और कभी यूं लगता जैसे गहरे समंदर में दफन हो जाएगा। रास्ता बिल्कुल गुम हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हर दिल में मौत का खौफ। इसी तूफानी समंदर में एक कश्ती बेसहारा बह रही थी। उस पर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो अपने 37 साथियों के साथ सवार थे। सबके चेहरे थकन से चूर थे, आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर जुबानों पर एक ही सदा थी, या अल्लाह हमें बचा ले। वो बादबान संभालते, रस्सियों को मजबूती से पकड़ते और हर जोरदार झटके के साथ अपने रब से मदद मांगते। इंसान की ताकत जवाब दे चुकी थी, अब सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। वक्त गुजरता गया, तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक दूर अंधेरे के दरमियान कुछ नजर आया। पहले तो सबको लगा शायद आंखों का धोखा है, मगर जब गौर से देखा तो पानी के बीच एक जजीरा दिखाई दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे उस सिमत ले जा रही हो। नरमी से सांस लिया, दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब हम बच गए, शायद अब तूफान से निजात मिल जाए। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये जजीरा सुकून की जगह नहीं था। यहाँ जो होने वाला था वो समंदर के तूफान से भी ज्यादा खौफनाक और हैरान कुन था। समंदर की बेरहम लहरों से लड़ते लड़ते आखिरकार वो कश्ती एक जोरदार झटके के साथ साहिल से जा टकराई और रुक गई। कुछ लम्हों तक सब लोग खामोश खड़े रहे, जैसे यकीन ही न आ रहा हो कि जमीन वाकई उनके कदमों के नीचे है। फिर एहतियात से वो एक एक करके नीचे उतरे। सामने एक सुनसान जजीरा, न इंसानों की आवाज, न किसी आबादी का निशान, सिर्फ खामोशी और एक अनजान खौफ। वो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक उनके सामने एक ऐसी मखलूक आ खड़ी हुई जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा जिस्म घने बालों से ढका हुआ था, चेहरा भी बालों में छुपा हुआ था। ये समझना मुश्किल था कि उसका आगे का रुख कौन सा है और पीछे का कौन सा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग सहम कर रुक गए, दिलों की धड़कन तेज हो गई। वो मखलूक उनके बिल्कुल सामने आकर ठहर गई और खामोशी से घूरने लगी। फिजा में अजीब सा दबाव था। आखिर एक शख्स ने हिम्मत करके लरसती हुई आवाज में पूछा, तू क्या चीज है? उस मखलूक ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं जस्सा हूं। सबने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सवाल किया गया, जस्सा क्या है? उसने मुख्तसर जवाब दिया, तुम लोग उस इबादतगाह में जाओ, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सूरत हाल और भी पुरस्रार हो गई थी। खौफ और तजस्सुस के मिले जुले एहसास के साथ वो सब उसके इशारे की सिमत चल पड़े। कुछ फासले पर एक पुरानी इबादतगाह जैसी इमारत खड़ी थी। दरवाज़ा नीम खुला था, अंदर अंधेरा और खामोशी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो मंजर देखकर सबके कदम वहां जम गए। सामने एक निहायत कदावर और हैबतनाक शख्स बैठा था। उसका जिस्म गैर मामूली तौर पर बड़ा था। हाथ मजबूत जंजीरों से गर्दन के साथ जकड़े हुए थे। घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की भारी बेड़ियां लगी थीं। उसकी आंखें सुर्ख और तेज थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। वो सबको घूर रहा था।
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر پرسکون مگر باوقار انداز میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے گہری آواز میں جواب دیا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا، کیسے وہ سمندر میں طوفان کا شکار ہوئے، کیسے کئی دنوں تک بھٹکتے رہے اور کس طرح اللہ کے حکم سے اس جزیرے تک پہنچے۔ عبادت گاہ کی فضا میں سناٹا چھا گیا، اور اب وہ قیدی شخص اپنی بات شروع کرنے والا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نہایت سنجیدہ انداز میں سوالات شروع کیے۔ اس کی آواز بھاری تھی، مگر الفاظ میں عجیب سا یقین تھا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا، ہاں وہ پھل دیتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا، وقت قریب ہے کہ وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مجھے بحرہ طبیعہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی باقی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، شام کے علاقے زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں پانی ہے؟ کیا لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں وہاں پانی بھی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتیاں بھی سرسبز ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا۔ اب فضا مزید سنجیدہ ہو گئی تھی، ہر سوال گویا آنے والے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک موضوع بدل دیا۔ اس نے کہا، اب مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ جواب ملا، ہاں جنگ ہوئی۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر انجام کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے، لوگ ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں اور ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر قیدی شخص کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا۔ اس نے کہا، کیا واقعی یہ سب ہو چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت اختیار کریں۔ پھر اس نے اچانک اپنی اصل شناخت ظاہر کی۔ اس نے کہا، اب میری بات سنو، میں المسیح دجال ہوں۔ وہ وقت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں پوری زمین میں گھوموں گا، کوئی شہر کوئی بستی باقی نہ رہے گی سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ 40 دنوں میں ساری دنیا کا چکر لگا لوں گا، مگر مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہوں گے، وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا، باقی پوری زمین میری پہنچ میں ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا۔ معاملہ صرف ایک پراسرار جزیرے کا نہیں تھا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک کا ذکر تھا۔ جزیرے سے واپسی کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت توجہ کے ساتھ سب کچھ سنا۔ پھر نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے میرے پاس آئے، انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے، اور وہ واقعہ بالکل اسی طرح ہے جیسا میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو، وہ شام کے سمندر کی طرف ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر کی طرف ہو سکتا ہے۔ پھر چند لمحوں کے لیے توقف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، مشرق کی جانب اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا۔ یہ الفاظ گویا آنے والے وقت کی ایک واضح نشاندہی تھے، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار فرمایا۔ دجال آخر مشرق کے کس خطے سے ظاہر ہوگا، اس کے پاس کون سی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، یہ سب تفصیل آگے آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دجال کے نکلنے سے پہلے چند سال ایسے آئیں گے جو فریب اور دھوکے سے بھرے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو دیانت دار مان لیا جائے گا، اور اس دور میں لوگوں کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ جراف اور نالائق لوگ جو عوام کے اہم معاملات میں بولیں گے۔ یہ الفاظ صرف ایک پیشگوئی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا معیار دھندلا پڑتا جا رہا ہے، دھوکہ عام ہے، کردار کی پہچان مشکل ہو چکی ہے، اور با اختیار نااہل افراد اثر اور رسوخ کے مقام پر نظر آئیں گے۔ مگر یاد رکھو، یہ سب اس بڑے فتنہ کی تمہید ہے جس سے امت کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی خاص وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر نشانیاں بتاتی ہیں کہ آزمائشیں بڑھتی جائیں گی۔ بعض روایتوں میں ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جسے سفیانی کہا گیا ہے۔ اس بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح اور قطعی احادیث میں اس کی تفصیل واضح طور پر ثابت نہیں، اسی لیے اس موضوع پر احتیاط ضروری ہے۔ جو بات یقینی اور متفق علیہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو آگاہ فرمایا۔ دجال کا ظاہر ہونا ایمانوں کا سخت امتحان ہوگا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ ظلم اپنے عروج پر پہنچ جائے گا، انسانی جان کی حرمت پامال ہوگی، فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ بعض آثار میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں اثر و رسوخ قائم کرے گا، اور یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام ایک وسیع خطہ تھا جس میں موجودہ شام، لبنان، اردن اور فلسطین کے علاقے شامل تھے، یعنی یہ پورا خطہ اس کی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور نشان ظاہر فرمائے گا۔ صحیح احادیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے جو اہل بیت میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ، جنہیں امت امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے جب دنیا ناانصافی سے بھر چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ سب واقعات صرف خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بتائے گئے، بلکہ ہمیں تیار کرنے اور خبردار کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، ہمارا ایمان کس حالت میں ہوگا۔ اس دوران شام کی زمین فتنوں اور بدامنی کی لپیٹ میں ہوگی، حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ امن بس ایک خواب نظر آئے گا، اور اسی وقت عرب کے علاقے میں بھی ایک نیا بحران جنم لے گا۔